انسانی تاریخ اپنے طویل سفر میں مختلف ادوار سے گزری ہے اور اس دور میں کوئی نہ کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے جس کے بارے میں آج کم لوگ جانتے ہیں یا شاید نہیں جانتے۔ ہائی ہیلز کا شمار دنیا کے سب سے مشہور اور فیشنیبل جوتوں میں ہوتا ہے، لیکن ان کی تاریخ صرف فیشن کی حد تک محدود نہیں بلکہ طاقت، سماجی حیثیت اور ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ اپنے ایک مرد دوست کو تحفے کے طور پر اونچی ایڑی والی جوتی دیں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً وہ اسے توہین آمیز سمجھے گا، لیکن اگر یہی واقعہ 16ویں صدی یا 17ویں صدی میں پیش آتا تو آپ کا دوست خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں بے پناہ مقبولیت رکھنے والا اونچی ایڑی کا فیشن دراصل مردوں کی ایجاد ہے، اور پہلی بار مردوں کے لیے اونچی ایڑی والے جوتے تیار کیے گئے تھے۔ فیشن اسٹیٹمنٹ کے طور پر اونچی ایڑی کے جوتے دنیا بھر میں بے حد مقبول ہیں۔ اکثر خواتین میں اونچی ایڑی کا استعمال قد بڑا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہائی ہیلز کیوں، کیسے اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں۔ انسانی تاریخ میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جب بھی کوئی چیز یا عمل کسی معاشرے میں طویل عرصے تک رائج رہے تو وہ آہستہ آہستہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے پہل طاقت کی نشانی سمجھی جانے والی ہائی ہیلز کو خواتین میں مقبول فیشن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہائی ہیلز کی ایجاد کب اور کیسے ہوئی؟ روزمرہ استعمال میں آنے والی بہت سی چیزیں جو پہلے پہل جنگی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھیں، جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں روزمرہ کے استعمال کے لیے بنائی گئی تھیں۔ جنگی مقاصد کے لیے بنائی گئی اشیاء کی ایجادات میں اسٹین لیس اسٹیل، ٹی بیگز، ڈیجیٹل کیمرہ، نائلون، ٹی شرٹس، مائکرو ویو اوون، جی ایس پی، ایلفی گوند اور ڈرون، حتیٰ کہ انٹرنیٹ تک شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسی ہی ایجاد اونچی ایڑی والے جوتے بھی ہیں جنہیں فوجی استعمال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اونچی ایڑی والے جوتوں نے فیشن کا درجہ اختیار کر لیا۔ اونچی ایڑی والے جوتے آج سے 1000 سال پہلے ایران میں ایجاد کیے گئے، مگر ان کا مقصد قد میں اضافہ کرنا نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ اونچی ایڑی والے جوتے سب سے پہلے ایرانی گھوڑا سواروں نے 10ویں صدی میں پہننا شروع کیے۔ اونچی ایڑی کے جوتوں کے استعمال کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایران میں گھوڑا سواروں کو یہ فکر ہوتی کہ گھوڑے کو دوڑاتے وقت رکاب میں پاؤں مضبوطی سے کیسے جمائے جائیں۔ سیدھے تلے والے جوتے رکاب سے پھسل جایا کرتے تھے، خاص طور پر جب گھوڑا جنگ کے میدان میں ناہموار زمین پر سرپٹ بھاگ رہا ہو اور جہاں اس کا رخ حملہ کرنے یا حملے سے بچنے کے لیے بار بار بدلنا پڑے۔ اس دوران اگر گھوڑا سوار گھوڑے سے گر جائے تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے ایرانیوں نے روایتی گالش نامی جوتے میں ایک جدت پیدا کی، جس کے تحت اس کی ایڑی اونچی کر دی گئی۔ اب رکاب کو تلے اور اونچی ایڑی کے درمیان پھنسایا جاتا تھا اور یوں سوار کو مستحکم گرفت حاصل ہو جاتی تھی۔ اس قسم کی ہائی ہیلز پہننے سے گھوڑا سواروں کو جنگ کے میدان میں 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ گھوڑے کی پشت پر جم کر بیٹھنے اور گرنے کے خطرے سے محفوظ رہتے، دوسرا یہ کہ اس توازن کی وجہ سے انہیں دوران جنگ تلوار، تیر کمان اور برچھا استعمال کرنے میں سہولت رہتی تھی۔ اس زمانے میں مرد گھوڑا سواروں اور جنگجوؤں نے ہلز کو گھوڑا سواری کے دوران استعمال کرنا شروع کیا۔ یورپ میں اونچی ایڑی والے جوتوں کا شوق ایران کے بادشاہ شاہ عباس اول کی افواج نے پہنچایا۔ جب شاہ ایران کا ایک سفارتی مشن روس، جرمنی اور اسپین کے دورے پر گیا تو یورپی نواب اونچی ایڑی والے جوتے دیکھ کر ان پر فرختہ ہو گئے، اور 17ویں صدی میں ہائی ہیلز پہننے کا رواج مردوں میں رفتہ رفتہ عام ہو گیا۔ اب ہائی ہیلز گھوڑا سواروں کے علاوہ دیگر لوگ بھی پہننے لگے تاکہ وہ باوقار اور طاقتور نظر آئیں۔ اس زمانے میں ہیلز کو طاقت اور مرتبے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس دور میں گھوڑا رکھنا امیروں کی نشانی تھی، اور یوں ہیلز پہننا امیری اور طاقت کی علامت بن گئی۔ پھر جنگجو گھوڑا سواروں کے ساتھ ایک رومانس اور کشش بھی منسوب تھی، جس کی وجہ سے ان کا فیشن تیزی سے پھیلنے لگا۔ فرانس کے بادشاہ لوئس 14، جنہوں نے فرانس پر 72 سال تک حکومت کی، یہ کسی بھی بادشاہ کا طویل عرصے تک حکومت کرنے کا ریکارڈ ہے۔ لوئی 14 نے اپنے دور حکومت کے دوران یورپ میں اونچی ایڑی کے رواج کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ میں انہیں ہائی ہیلز پہننے والی مشہور شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں یہ عام تھا کہ جتنی ہیلز اونچی اور سرخ ہوگی، پہننے والا اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ لوئس نے ہائی ہیلز پہننے کے حوالے سے 2 کام کیے تھے۔ ایک یہ کہ وہ سرخ رنگ کے ہائی ہیلز پہنتے، اس کا مقصد قد میں اضافہ کرنے کے علاوہ یہ بھی تھا کہ لوگ سمجھے کہ پہننے والا طاقتور ہے اور وہ کسی کو بھی کچل سکتا ہے۔
दूसरा काम लुइस ने यह किया कि हाई हील्स को सिर्फ उस जमाने की अशराफिया के लिए मुख्तस कर दिया और आम आदमी को हाई हील्स पहनने की इजाजत नहीं थी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आखिर हाई हील्स पहनना जब मर्दों ने शुरू किया था तो ये रिवाज मर्दों से खवातीन में कैसे मुंतकिल हुआ। 1730 के बाद मर्दों में फैशन बदला, उन्होंने हाई हील्स पहनना तर्क कर दिया और इसकी वजह एक ये थी कि खवातीन ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उस वक्त मर्द ये समझते थे कि चूंकि खवातीन ने हाई हील्स पहनना शुरू कर दी है तो अब इनका हील्स पहनना मर्दानगी को चैलेंज करेगा। यही वजह है कि फ्रांसीसी इंकलाब के बाद मर्दों की जानिब से हील्स का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो गया। मर्दों में हाई हील्स के इस्तेमाल को तर्क करने के बाद घोड़ा सवारों की सहूलत के लिए डिजाइन में तब्दीली करके हाई हील्स के जूते मुतारफ कराए गए, जिन्हें आज हम काउबॉय शूज के नाम से जानते हैं। यही काउबॉय जूते आज भी पहने जाते हैं और इसकी वजह वही पुरानी है कि घोड़ों पर तवाज़ुन बरकरार रखना। यूरोप समेत मगरबी दुनिया में इसका रिवाज बहुत आम है, जबकि घोड़ा सवारों में हाई हील्स की जगह अब काउबॉय जूते पहने जाते हैं। इसके अलावा कसाई भी हाई हील्स जूते पहना करते थे। कदीम मिस्र में 3500 कबल मसीह में कसाई हाई हील्स के जूते पहनते। कसाईयों की जानिब से हाई हील्स पहनने का फ़ायदा ये होता था कि वो मस्बह खानों में जानवरों के ऊपर से गुजरते तो खून आलूदा फर्श की वजह से इनके पाँव और जूते महफूज रहते। 18वीं सदी में हाई हील्स ख़वातीन की फैशन की अलामत बन गया और ये ना सिर्फ खूबसूरती के लिए पहनी जाती बल्कि औरतों को लंबा और पुरकशी दिखाने के लिए इस्तेमाल होती। और वक्त गुजरने के साथ साथ हाई हील्स फैशन की दुनिया में एक नई शक्ल इख्तियार कर गया। 1935 में वेज हील्स को पहली बार इटालियन फैशन डिजाइनर साल्वे तोरा फेरागामो ने मुतारफ कराया। वेज हील्स की बनावट आरामदेह होती है, इसकी हील और तलवे में कोई गैप नहीं होता। ये हील पाँव को नीचे से मुकम्मल सहारा फराहम करती है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये हील्स बहुत मकबूल हुए। ख़वातीन ने इन्हें फैशन और आरामदेह चाल दोनों के लिए पसंद किया। 1950 में मुख्तलिफ डिज़ाइनर जैसे क्रिस्टन डायर और रॉजर वेवर ने पहली बार पतली और ऊंची स्टेटलो हिल्स मुतारफ कराई। ये हिल्स निस्वानी हुस्न, फैशन और ग्लैमर की अलामत बन गई। 1970 में ऊंची और आरामदेह हिल्स का फैशन आया, जिन्हें प्लेटफॉर्म हील्स और ब्लॉक हील्स कहा जाता है। ये डिस्को कल्चर और पार्टी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई हैं। और फिर 1990 में पेंसिल हिल मॉडल्स और अदाकारों की पहचान बन गई और कैटवॉक और रेड कारपेट पर स्टाइलिश पेंसिल हिल्स जरूरी हो गई। और आज के दौर में हाई हिल्स मुख्तलिफ मौक़े, तक़रीबात और ऑफिस में पहनी जाती हैं और साथ ही इनके इस्तेमाल के मनफी असरात पर बातचीत भी की जाती है, जैसे कि कमर दर्द, घुटनों पर दबाव और पैरों की बनावट में तब्दीली शामिल है। ऊंची एड़ी के जूते जो मर्दों के लिए ईजाद किए गए थे अब औरतों का मकबूल तरीन फैशन है। क्या मर्दों को दोबारा ताकत और मर्तबे के लिए ऊंची एड़ी के जूतों का फैशन अपनाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।